لا الہ تیری شان یا وحدہ خیالو تجسس تو ہی آرزو آنکھ کی روشنی دل کی آواز تو آنکھ کی روشنی دل کی آواز تو تھا بھی تم ہے بھی تم تھا بھی تم ہے بھی تم ہوگا بھی تم بھی تم اللہ 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 اس طرح کی مجالس لوگوں کو لگا کرتی ہے تو ذرا محبت سے میرے ساتھ مل کر آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے بھائی کہاں کا وہ آپ بھی اللہ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ ساتھ دیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ تم کسی سے ذکر کر لیں
ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حاسبني حسابا يسيرا صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے. اللہ رب العزت نے اپنا خصوصی قدر فرماتے ہوئے احسان فرماتے ہوئے مہربانی فرماتے ہوئے قاری صاحب کو مولانا عبداللہ صاحب کو دیگر ہمارے تین اور اساتذہ کرام قاری حسنین صاحب قاری گلزار صاحب قاری انس صاحب اور ہمارے بیٹے قاری الرحمان صاحب ان سب نے کلام پاک کو تراویح کے اندر الحمد سے بدناس تک مکمل سنایا اور آپ حضرات نے سنا. یہ سننا اور سنانا یہ معمولی نسبت نہیں، معمولی نعمت نہیں، اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، کرم ہے، احسان ہے. بہت سے حفاظ بہت سے قاری صاحبان ہماری نگاہ میں ہیں. عرصہ ہو گیا اور قرآن کریم کے سنانے کا سننے کا تعلق ختم ہو گیا. قرآن کریم سے بہت دوری ہو گئی. یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے کلام پاک کو رمضان مبارک میں تراویح کے اندر سنانے کی اور سننے کی توفیق بخشی. اس کو اللہ کا فضل، کرم، مہربانی، احسان سمجھ کر اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا ضروری ہے. اور اس نعمت کے عطا ہونے پر ہم سے بہت سی کوتاہیاں ہوئی ہیں. اس کے پڑھنے میں بھی کوتاہی ہوئی، اس کے سننے میں بھی کوتاہی ہوئی. جیسا اس کے حقوق تھے وہ ہم سے ادا نہیں ہوئے. پہلے میں نے کئی مرتبہ یہ بات عرض کی ہے کہ آپ علیہ السلام کا یہ عمل تھا زندگی بھر کا کہ آپ جب بھی نماز پڑھتے تو ہر نماز کے بعد آپ فرماتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. فرض نماز کا سلام پھیرنے کے بعد آپ علیہ السلام فرض نماز جب بھی ادا کرتے تو فرض نماز کے بعد آپ 3 مرتبہ فرماتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر. عام طور سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ استغفار تو گناہ کے بعد ہوتا ہے. جو گناہ ہو جائے تو انسان کہتا ہے اللہ مجھے معاف فرما دے. تو نماز اور وہ بھی نماز آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز. پھر استغفار کا یہاں کیا مطلب ہے؟ آقا علیہ السلام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس بات کا اقرار کر رہے ہیں، اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ پیارے اللہ رب العزت آپ کی یہ جو آپ کی بارگاہ کی حاضری تھی اس میں جو آپ کی منشا تھی اس منشا کو پورا کرنے میں مجھ محمد امام الانبیاء سرور دو جہاں علیہ السلام سے بھی اس بات کا قوی امکان ہے کہ میں آپ کی منشا کو پورا نہ کر سکا ہوں. اس پر میں آپ کی بارگاہ میں معافی چاہتا ہوں. اس پر مزید تفصیلی بات بہت کی جا سکتی ہے لیکن میں نے اشارہ دیا آپ کو
ہماری تلاوت کی کیا حیثیت ہے، ہماری پاکیزگی طہارت کچھ بھی نہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر شے اکمل تھی، اکمل تھی، اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر۔ اس بات کا اعتراف ہے کہ اللہ آپ کی منشا، آپ کی چاہت سے میں بھی اپنے آپ کو عاجز پاتا ہوں، بے بس پاتا ہوں۔ آپ کی بڑا شان کے لائق جس طرح سے حق ابدیت ادا کرنا چاہیے تھا اس سے ادا نہیں ہو سکا، میں آپ کی بارگاہ میں معافی چاہتا ہوں۔ جبکہ آپ غور کیجیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی صفات ہیں ان سب صفات میں سے اللہ رب العزت نے واقعہ معراج کے اندر آپ کی صفت ابدیت کو بیان کیا۔ آپ کی بہت سی صفات ہیں جو اللہ ہی نے آپ کو عطا فرمائی، لیکن ان سب صفات کے ہوتے ہوئے اللہ رب العزت نے واقعہ معراج کو سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، آپ نے جو آپ کی اللہ رب العزت نے جو آپ علیہ السلام کی صفت بیان فرمائی، فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا، یعنی آپ بندگی میں، عبادت میں، بندگی میں اتنے ممتاز کہ اللہ نے یہاں کوئی اور صرف ذکر نہیں فرمائی بلکہ صفت ابدیت کا ذکر فرمایا۔ اس کے باوجود آپ نماز کے بعد فرما رہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر۔ اس لیے بھائی یہ دروازہ تو وہ ہے جہاں نہ کرتے ہوئے تو ڈرنا ہی ہے، کرنے والے کو بھی ڈرنا ہے کہ جس کی بارگاہ میں حاضر ہوں، جس کے لیے کیا ہے، وہ اللہ والے ایک مثال دیا کرتے ہیں، سمجھایا کرتے ہیں کہ دلہن کو نا سجایا جا رہا تھا تو اس کی سہیلیاں کہنے لگی کیسی اچھی لگ رہی ہو، ایسی ویسی، تو کہنے لگی تمہارے کہنے سے کیا ہوگا، تمہارے کہنے سے کیا ہوگا، اس کے لیے سجائی گئی ہوں، اگر اسے بھاگ گئی تو میرا گھر آباد، میرے ماں باپ کی عزت سب صحیح ہو جائے گا معاملہ، اگر انہوں نے کہہ دیا ہمیں پسند نہیں تو سب برباد، سب لوگوں کے کہنے سے واقعہ حساب کیسا پڑھا، یا میں خود سمجھوں کہ میں نے اتنی لمبی تلاوت کو کھڑا ہو کے سنا، نہ وہ اللہ نہ میرے پڑھنے کا محتاج نہ میرے سننے کا محتاج، فرمایا من شکر فإنما یشکر لنفسہ من عمل صالحا فلنفسہ، کوئی شکر گزاری کر رہا ہے تو اپنے لیے کر رہا ہے، کوئی عمل کر رہا ہے تو اپنے لیے کر رہا ہے۔ اللہ میاں کا کوئی کام نہ رکا ہوا ہے، نہ کوئی اس کی شان میں ذرہ برابر رتی ماشا اضافہ ہوگا، اگر کچھ ہوگا تو وہ اس کرنے والے کا ہوگا کہ یہ جو کر رہا ہے اس کا کچھ بھلا ہوگا اگر بارگاہ عالی میں قبول ہو گیا تو۔ اس لیے بھائی یہ موقع شکر کا بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ معافی کا بھی، یہ دونوں باتوں کا موقع ہے۔ میں بہت مختصر طریقے سے آپ کے سامنے کچھ گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ ہی کی طلب پر اللہ نے یہ بات کہلوا دی، اللہ وہی بات کہلوائے جو اللہ کو پسند ہو اور جو ہمارے لیے ذریعہ بن جائے نجات کا اور مغفرت کا۔ تیسری بات کہ اللہ رب العزت یہ الحمد سے والناس تک بیان فرما رہے تھے، کیا کر رہے تھے؟ اللہ کریم کا یہ بیان تھا، جیسے ابھی میں آپ سے بیان کر رہا ہوں، بات کر رہا ہوں، آپ میری بات کو سن رہے، یہی اللہ کریم آپ سے اور ہم سے مخاطب ہے، جس کو خود کلام پاک میں فرمایا کہ ھذا بیان للناس، یہ مادہ کون ہے؟ یہ کلام پاک ہے، یہ جو قرآن کریم میں اللہ فرماتے یہ بیان ہے اللہ کا لوگوں کے لیے۔ اللہ نے بیان فرمایا اور اس بیان میں الحمد سے والناس تک کہیں فرمایا یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو، کہیں فرمایا یہ نہ کرو یہ نہ کرو یہ نہ کرو۔ اب وہ تفصیلات آپ وقتاً فوقتاً ائمہ مساجد سے، دروس قرآن میں، دروس حدیث میں آپ سنتے رہتے ہیں، اور تقریباً ہر مسلمان آج
کی باتیں جانتا ہے. آج جو کمی ہے وہ علم کی کمی نہیں ہے, آج جو کمی ہے وہ عمل کی کمی ہے, اور عمل سے بھی زیادہ اخلاص کی کمی ہے. اچانک مجھے وہ حدیث پاک یاد آئی, اور وہ حدیث کوئی نئی نہیں ہے, آپ نے بار بار سنی ہے. اس میں 3 باتوں کا بیان کیا گیا. پہلا شہید کا, دوسرا عالم کا یا قاری قرآن کا, اور تیسرا سخی کا. غالباً اس حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. میں نے بھی بزرگوں سے سنا کہ جب وہ اس حدیث پاک کو بیان فرماتے تو بیان کرنا شروع کرتے تو بے ہوش ہو جاتے. بہت دیر میں ان کو ہوش میں لایا جاتا, پھر وہ اس حدیث پاک کو بیان کرنے کی کوشش کرتے کہ بے ہوش ہو جاتے. یوں وہ بہت دیر کے بعد اور بہت صدمے کی کیفیت میں اس حدیث پاک کو بیان کر پاتے ہیں, جس کو میں بھی بڑی آسانی سے زبان سے ابھی آپ کے سامنے میں نے ذکر کیا اور آپ بھی سنتے رہتے ہیں. اور وہ حدیث پاک کا خلاصہ یہی ہے, کیا ہے کہ قیامت دن اللہ رب العزت شہید کو بلائیں گے کہ ہاں بھی تم نے یہ جان کس کے لیے دی؟ وہ کہے گا اللہ کے لیے. اللہ فرمائے گے تو جھوٹ بول رہا ہے. ذرا بات ذہن میں رکھیے گا, میں نے بھی آپ سے کہا ہے کمی کس چیز کی ہے؟ عمل کی. اور پھر عمل میں کس چیز کی کمی ہے؟ اخلاص. جو اصل چیز ہے, اصل جو بنیاد ہے, جو ترازو قیامت کے دن جو میدان کے اندر جس کی وجہ سے وزن ہوگا وہ اخلاص کا ہوگا. اخلاص کو اور مختصر کر کے آپ یوں سمجھیے, اخلاص کہتے ہیں عمل کا اللہ کے غیر سے خالی ہونا. کیا مطلب ہے اخلاص کا؟ عمل کا, ہاں, بیوی کے لیے نہیں, شوہر کے لیے نہیں, بچوں کے لیے نہیں, باپ کے لیے نہیں, بھائی کے لیے نہیں, استاد کے لیے نہیں, شاگرد کے لیے نہیں, بڑے کے لیے نہیں, چھوٹے کے لیے نہیں. میں جو کچھ کر رہا ہوں اللہ آپ کے لیے کر رہا ہوں. بیوی کے ساتھ برتاؤ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. بیوی شوہر کے ساتھ برتاؤ کس کے لیے؟ ماں باپ کا اولاد کے ساتھ کس کے لیے؟ آپ کا اپنا ہی بچہ ہے, آپ نے اس کو گود میں لینا چاہا, تھوڑے لمحے بھر کے لیے سوچ لے کہ یہ جو بچہ ہے تو اللہ نے دیا مجھے, لیکن یہ بندہ کس کا ہے؟ کس کا؟ اللہ کا. میرے اللہ کی منشا ہے, میرے اللہ کی چاہت ہے کہ میں اس سے پیار کروں, اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, میرے آقا کا طریقہ ہے, میرے آقا کا عمل ہے کہ آپ بچوں سے شفقت فرماتے تھے. میرے آقا کا فرمان ہے من لم يرحم صغيرنا ولم يعقب كبيرنا فليس منا. جو ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے, جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے, وہ ہم میں سے نہیں. اللہ, میں تو آپ کی چاہت اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کو پورا کرنے کے لیے پیار کر رہا ہوں. بچہ میرا ہی ہے, پوتا میرا ہی ہے, نواسا نواسی میرا ہی ہے وہ, لیکن کس کے لیے کر رہا ہوں؟ پیار تو میرے جو اندر کا جو جذبہ تھا وہ تو ادا پورا ہو ہی جائے گا, پیار تو ہو ہی جائے گا, لیکن اس کا رخ کدھر موڑ دیا؟ یہ مشکل ہے. ذرا سی مشق کی جائے بار 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 زندگی میں, ہر کام کرتے وقت اگر اپنے آپ سے پوچھا جائے کہ یہ کام کس کے لیے کر رہا ہے. اچھا ایک بات اور سمجھ لیجیے, ایک بات اور سمجھ لیجیے. دیکھیں جب انسان کسی غیر کے لیے کرتا ہے نا تو پھر صدمہ بھی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ میں نے آپ کے لیے کیا, آپ نے اس کی پذیرائی نہیں کی تو مجھے کیا ہوگا؟ آئے تو صدمے سے بچنے کا بھی راستہ ہے. جب آپ نے کیا ہی نہیں اس کے لیے تو اس سے صدمہ, اس سے اعتراض, اس سے تکلیف کی تھی, اس نے میرے جو ہے میری اس بات کو لیا نہیں. میں نے تو اللہ
اللہ کے لیے کیا تھا. مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا تو میں اللہ کے نبی مجھے نصیحت کیجیے اور نصیحت مختصر سی نصیحت ہو. تو آپ نے 3 نصیحتیں فرمائی. ان میں سے ایک نصیحت یہ تھی فرمایا مخلوقات سے امیدوں کو کاٹ لیں. کیا فرمایا؟ مخلوق سے اپنی امیدوں کو کاٹ لے. کسی مخلوق میں سے کسی سے بھی کوئی امید مت جوڑ کہ تیرے بیٹے سے مجھے یہ مل جائے گا, بیوی سے یہ مل جائے گا, شوہر سے یہ مل جائے گا, بھائی سے یہ مل جائے گا, فلاں سے یہ مل جائے گا. کچھ نہیں. میں اس کی تربیت کر رہا ہوں, تعلیم دے رہا ہوں, پرورش کر رہا ہوں, جو کچھ کر رہا ہوں میں اپنے اللہ کے لیے کر رہا ہوں. چلتے پھرتے بیٹھتے کس کے لیے دیکھ رہا ہے؟ ادھر دیکھ رہا ہے, کس کے لیے دیکھ رہا ہے؟ اپنے آپ سے سوال کرتا ہے. تو بول رہا ہے کس کے لیے بول رہا ہے؟ سن رہا ہے کس کے لیے سن رہا ہے؟ ادھر کو جا رہا ہے کس کے لیے جا رہا ہے؟ یہ کھا رہا ہے کس کے لیے کھا رہا ہے؟ بار 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 یہ سوال اپنے آپ سے اتنا کرے کہ من سے غیر نکل جائے. غیر کے نکالنے کے لیے اللہ نے 1,00,000 پیغمبر دے دی. کوئی نبی کھیتی باڑی کی محنت کے لیے نہیں آیا, کارخانے کے لیے نہیں آیا, کسی بھی محنت کے لیے نہیں آیا. سارے نبی ایک ہی محنت کے لیے آئے کہ کسی طرح سے یہ دل بنانے والے کا ہو جائے. اور آپ نے دیکھا ہوگا موٹر سائیکل کلو میٹر ہے آپ کی اور ٹنکی اس کی پوری بھری ہوئی ہے. آپ نے چابی لگائی, چابی نہیں ہو رہی. کسی نے کہا بھائی اس طرح پلک کھولو تو اس میں ذرا سا کچرا تھا, اس کو آپ نے ذرا صاف کیا اور اسٹارٹ کی لگائی تو اسٹارٹ ہو گئی. کیا سمجھے بھائی بات نہیں؟ یہ معمولی سا کچرا اتنی پاور ہے کہ اس انجن کا اس گاڑی سے رابطہ نہیں ہونے دے رہا. باوجود ایندھن پورا اس میں بھرا ہوا ہے ٹنکی. میرے اور آپ کے پلک میں ذرہ ہے یا ڈھیر ہے؟ اس کو صاف کرنے کے لیے اللہ نے پیغمبر بھیجے. پیغمبروں کے بھیجنے کے بعد پھر بھی کیا کہا؟ آپ وہ چیز کتنا اونچا یہ کتنا یعنی اس کی آپ اہمیت کو سوچ ہی نہیں سکتے. اتنے پیغمبر بھیجے, پیغمبروں کے ساتھ کتابیں بھیجی, صحیفے بھیجے, پھر بھی کہا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنكُمْ إِلَّا أَحَدٍ أَبَدًا. اگر میرا فضل نہ ہو, میرا کرم نہ ہو, میری مہربانی نہ ہو, میرا احسان نہ ہو, تمہاری نماز, روزہ, حج, زکات, قرآن تلاوت کچھ بھی ہو جائے, تمہارا دل پاک نہیں ہو سکتا. تمہارا دل پاک, مجھے بھی پانی پلانا. بھائی میری بات یہ بتاؤ بھائی, توجہ ہے؟ یہ آپ نے دیکھ لیا کھانا اور کھانے کی طرف دیر ہے. یہ بھائی کھانا پہلے نہیں آنا چاہیے تھا, بعد میں آنا چاہیے. میری بہت کوشش ہے کہ بات لمبی نہ ہو, لیکن کریں یا بس ختم کر دیں؟ کریں. کیا بات کی بتائیں؟ کون جاگ رہا تھا؟ جاگ رہے تھے آپ؟ بتائیں کیا بات ہوتی؟ آپ غور کیجئے, اتنے انبیاء آئے, اتنی کتابیں آئیں. میری بات کو سنجیدگی سے لیجیے میرے بھائی کہ یہ کتنا اہم معاملہ ہے کہ نبی آئے, کتابیں آئیں, اس کے باوجود اللہ کہہ رہے میرا فضل ہوا تو تیرا دل پاک کر دوں گا, میرا فضل نہ ہوا تو تیرے آباد تیرے دل کو پاک نہیں کر دوں. اور نبی کو بھی کہہ رہا ہے کہ میرے نبی تو بھی ہدایت نہیں دے سکتا جس کو چاہے. ہاں وہ اعلم بالمہتدین کو زیادہ جانتا ہے کہ ہدایت پانے والے کو. ولکن اللہ یہدی من یشاء انک لا تہدی من احببت. آپ ہدایت نہیں دے. ابو طالب کون تھے؟ آپ کے چچا تھے نا, حقیقی چچا تھے, اور آپ کی بہت زیادہ ہیلپ کی ہے. کنہوں نے؟ ابو طالب نے بہت ہیلپ کی. آپ کے دل
بات تھی کہ کسی طرح سے میرا چچا ایمان لے آئے. تو ابو طالب کا بالکل آخری وقت ہے, آپ قریب بیٹھے ہوئے, آپ نے کہا چچا جان میرے کان پہ پڑھ لیجیے کلمہ. تو ابو طالب نے دائیں بائیں دیکھا, ابو جہل بیٹھا, ابو لہب بیٹھا, بڑے بڑے کفار بیٹھے ہوئے. کہا محمد بات تو تیری سچی ہے, لیکن یہ جو بیٹھے ہوئے نا یہ کیا کہیں گے, دیکھ جاتا جاتا اپنے باپ دادا کا راستہ چھوڑ دیا, باپ دادا کا جو پرمت تھا وہ چھوڑ دیا, اور بچے کی بات, اپنے بھتیجے کی بات مان لی. ان کا یہ تانا مجھے گوارا نہ ہوگا, اس پر آپ کو بہت کروا ہوا. اللہ نے فرشتہ بھیجا, فرمایا کہ میرے پیغمبر ان انت الا نذیر, آپ کو صرف پیغام پہنچانے والے ہیں, آپ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی, آپ نے تو پیغام پہنچا دیا. باقی آپ چاہیں جس کو ہدایت دینا آپ ہدایت نہیں دے سکتے, ہاں میں جسے چاہوں دے سکتا ہوں. کہاں روس, کہاں فارس, کہاں ہے ایران, وہاں سے سلمان فارسی کتنے 100 سالوں کا سفر کرتے کرتے کہاں پہنچے. اب بلال حبشی کہاں سے پہنچے. اس لیے فرمایا کہ آپ نہیں دے سکتے, ہاں میں جسے چاہوں دینا دے سکتا ہوں. اچھا یہ بتاؤ بھائی اتنی بات سمجھ میں آ گئی کہ دل کا صاف ہونا, دل کا ہدایت یافتہ ہونا, دل کا پاک ہونا, یہ آخری اللہ ہی کے فضل پر, اللہ ہی کے. تو کیا اچھا نہیں ہے کہ انسان پہلے سے ہی اس سے اس کے فضل کی بھیک مانگتا رہے کہ مولا میرا عمل تو چھوٹا ہے, میں نماز میں تھا ہی کہاں, نہ میرا کوئی سجدہ, نہ کوئی میرا رکوع, نہ کوئی میرا قیام, میں نے کچھ نہیں کیا. اللہ یہ اٹھک بیٹھک میں نے تو ایک نقل کی ہے اصل والوں کی, جو اصل میں رکوع کرنے والے, قیام کرنے والے, سجدہ کرنے والے ہیں, میں نے ان کی طرح آپ کے سامنے ایک نقل کی ہے. اللہ میری اس نقل کو اصل بنا. تو وہ جو بات ہے دیکھتے ہیں وہ حدیث پاک جس کے اندر وہ بے ہوش ہو جاتے تھے. کیا فرمایا کہ یہ 3 جو عمل ہے کتنے بڑے عمل ہیں, بات کوئی دل پر آئے گی بات آخر میں, کہ فرمایا کہ اللہ شہید کو بلائے گا, وہ کہے گا اللہ میں نے آپ کے لیے جان دی. اللہ فرمائے کہ تو جھوٹ بولتا ہے, تو نے جان میرے لیے نہیں دی, میرے غیر کے لیے دی تھی, مخلوق کے لیے دی تھی. لوگ کہیں گے شہید ہو گیا, لوگ یہ کہیں وہ کہیں, لوگ آپ کو جو کچھ آپ نے کہلوانا تھا وہ کہلوا لیا. اب میرے پاس سوائے جہنم کی آگ کے کچھ نہیں ہے تیرے لیے. حکم ہوگا فرشتوں کو کہ کون ہے وہ کھینچ کر. وہ ادم وغیرہ ایسے بے ہوش نہیں ہوتے تھے. وہ اس بات پر کہ نتیجہ کیا نکلے گا اگر اخلاص نہ ہوا تو فرمایا جائے گا کہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے. پھر قاری صاحب کو بلایا جائے گا, قاری صاحب کو بلایا جائے گا, وہ بھی یہ کہیں گے اللہ میں نے آپ کے لیے. اللہ فرمائیں گے جھوٹ بول رہا ہے. اب تو یہاں کہاں آپ کو میرا کیا مطلب بیان, آپ کے لیے کر رہا ہوں اللہ کے لیے کر رہا ہوں. یہاں تو سب اللہ نے پردے ڈال لیتے ہیں. یہ پردے جس دن ہٹیں گے تو ہم ایک دوسرے کو دیکھ ہی نہیں سکتے, نہیں دیکھ سکتے. جو اس کی سرکاری کی چادر ہے جس دن ہمیں ڈھانپ رکھا ہے. تو اللہ فرمائیں گے قاری صاحب کو, مولوی صاحب کو کہ جھوٹ بول رہا ہے, تو نے جو کچھ کیا جن کے لیے کیا وہ سب مجھے مل گیا وہاں. اب میرے پاس سوائے جہنم کی آپ کے کچھ نہیں. یوں ہی سبھی کہے گا کہ میرے اللہ تیری راہ میں اتنا ایسے یہ جو مال خرچ کیا. اللہ فرمائیں گے تو جھوٹ بول رہا ہے, اور اس کو بھی جہنم کی آگ دے. جہنم کی آگ کیا سمجھتے ہیں آپ, کیا سمجھتے؟ یہ بات میری یہاں پوری ہوگی. بات سمجھ گئے آپ, بات سمجھ گئے یا نہیں سمجھے؟ کہ اتنا اہتمام کیا, اتنے انبیاء بھیجے, صبح رات دن سورج چاند, یہ سارا نظام ایک ایک چیز بتا رہی ہے اس کا, کہ اس کا کوئی چلانے والا ہے, اس کا کوئی بنانے والا ہے. اس کے باوجود اللہ نے پھر بھی کہا کہ میرے فضل سے تمہارا دل پاک ہوا تو ہوگا, ورنہ تمہارے کسی عمل سے پاک نہیں ہوگا. اس لیے بھائی یہ قرآن کریم اور یہ اعمال جو بھی کچھ ہوئے سب کے کرنے کے بعد بھی ہمیں یہی بھیک مانگی ہے کہ مولا ہمارے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہمارے دلوں کو ہدایت کے نور سے منور فرما کر ان کا تزکیہ فرما دے, ان کو پاک فرما دے.
کیا کر دے بھائی؟ پاک فرما دے. غضب کس کا ہوگا؟ اخلاص کا ہوگا. دیکھتے ہیں بات. گناہ آپ جہنم کی آگ کو کیا سمجھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی, کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی یہ آواز کس چیز کی ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ایک پتھر جہنم میں ڈالا ہے جو 70 سال کے بعد اس کی تہ میں پہنچا ہے. کتنے سال کے بعد بھائی؟ آپ مجھے بتائیں, جس کی گہرائی اتنی ہو کہ جس میں گرائی جانے والی چیز 70 سال کے بعد اس کی تہ میں پہنچے, کیا ہمارے اندر ہے ایسی کوئی؟ ہم تو 2-4 فٹ کی اگر ٹھوکر لگ جاتی ہے. میرے یہ آج 25 دن مہینہ ہو رہا ہے, تقریباً گھٹنے میں تکلیف ہے. میں آپ کو نہیں بتا سکتا کتنا تکلیف ہے. بیٹھ کے بھی نماز پڑھنا مشکل ہو رہا تھا. میں کیا ہوا, گر گیا تھا. آپ مجھے بتائیں 70 سال جس کی گہرائی ہو وہاں سے انسان گرے, اس کا کیا بنے گا؟ پھر جہاں گرا وہاں کوئی پھول کی سیج نہیں ہے, وہاں جہنم کی آگ بھڑک رہی ہے. ایک بات اور ذہن میں رکھیں کہ وہ آگ وہاں کہاں سے آئی؟ وہ آگ وہاں آئے, وہ آگ میں نے خود بھڑکا. ادھر والا فرشتہ آپ کا نیکیاں لکھ رہا ہے, ادھر والا فرشتہ کیا لکھ رہا ہے؟ گناہ لکھ رہا ہے. یہ گناہ لکھ رہا ہے نا, یہ اصل میں گناہ نہیں ہے, یہ جہنم کی آگ ہے جو لکھی جا رہی ہے. یہی وہ آگ, یہی وہ گناہ آپ کی شکل میں قبر کے اندر نیچے دائیں بائیں اوپر سے گھیر لیں گے, اور یہی وہ آگ ہے جو آپ کو اور مجھے اللہ سب کی حفاظت فرمائے. یہی وہ گناہ ہے جو پھر وہاں پر آپ کی شکل کے ہم سب کے لیے اللہ کی طرف سے عذاب کی شکل اختیار کرتے ہیں. اچھا جی, دنیا کی آگ میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کسی کو ڈالیں جل میں کچھ دیر سے ختم ہو جائے گا, لیکن اس آگ کا خاصہ کیا ہے؟ فرمایا کہ کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها ليذوقوا العذاب. فرمایا جب یہ کھال جل جائے گی اللہ دوسری کھال بنا دیں گے, وہ جل جائے گی تیسری کھال بنا دیں گے, وہ جل جائے گی چوتھی کھال بنا دیں گے, لیکن ثم لا يموت فيها ولا يحيا, لیکن یہ وہاں پر نہ مرے گا نہ جیے گا, بس یہی قرب کی تکلیف میں رہے گا. حال بدل بدل کر اس کو عذاب دیا جائے گا, اور جہنم کی آگ میں جلے گا, بھاگے گا تو آگے بھی آگ, پیچھے بھی آگ, دائیں بھی آگ, اوپر بھی آگ, بائیں بھی آگ, ہر طرف سے آگ. وہ آگ ہوئی ہے جو آج میں اور آپ جمع کر رہے ہیں. اس قرآن کا یہی پیغام ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو. اور اللہ کے نبی نے اس آگ سے بچانے کے لیے ابو جہل کے دروازے پر کم و بیش, اللہ کبھی بیشی معاف فرمائے, آپ نے 80 بار یا اس سے کم یا اس سے زیادہ آپ ابو جہل کے دروازے پر گئے. وہ امام الانبیاء جس کے دروازے پر سارے فرشتوں کا سردار جبرائیل آئے, وہ امام الانبیاء جہاں آپ موجود ہیں تو سارے نبی آپ کے پیچھے اور آپ امامت کے مصلے پر معراج کی رات. اور وہ نبی کہاں کس کے دروازے پر کھڑے ہوئے؟ ابو جہل کے دروازے پر. اس جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے اتنے بھائیوں, اللہ کے واسطے اپنے آپ کو بھی اپنے گھر والوں کو اگر جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہیں, اس کا ایک ہی راستہ ہے. وہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو اللہ اور رسول کے حوالے کر دیجیے. اپنے آپ کو اللہ اور رسول کے, بس آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمائے وہ کرتے چلے جائیے, اور جس سے آپ منع فرمائے اس کے قریب نہ جائیے. طبیعت مانے تب بھی, نہ مانے تب بھی. اور بھائی آخری بات, اللہ والے کہتے ہیں دیکھو ابھی تو آپ کو اختیار ہے, آپ کی مرضی, آپ گناہ کو چھوڑیں یا نہ چھوڑیں, لیکن اگر اس کو چھوڑیں گے تو اس کے چھوڑنے پر آپ کو کیا ملے گا؟ اس پر آپ کو اللہ مل جائیں گے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل جائیں گے. اور اگر نہیں چھوڑ رہے آپ تو موت کا خنجر آپ سے آ کر موت جیسے آئے گی تو یہ موت کا خنجر آپ کی تمام خواہشات کا خون کر دے گا,
پامال کر دے گا، ریزہ ریزہ کر دے گا، تمام گناہوں کو کیا سب کچھ چھڑا دے گا. پھر اس چھوٹنے پر سوائے ندامت کے اور افسوس کے اور صدمے کے کچھ نہیں ملے گا. اس لیے عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اس وقت چھوٹے، آج اپنے اس وقت اختیار سے اگر چھوڑ دیں گے تو اس کو کیا ملے گا؟ اللہ اور رسول سے جائیں گے. اور جس کے پاس اللہ اور رسول ہے وہ کائنات کا امیر ترین انسان یہی ہے. دنیا کے اعتبار سے اس کے جسم پر کپڑے بھی نہ ہو، اللہ کو اللہ. آپ کو یاد ہے حضرت فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جسم میں پیوند لگے ہوئے، صحابہ کرام کہتے ہیں، کہنے کی ہمت نہیں ہو رہی، آپ کی بیٹی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ اور امت کی ماں سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس صحابہ کرام آئے اور کہا کہ آپ اپنے ابا جان سے کہیے کہ اب آپ کو اللہ نے اتنا بڑا منصب دیا ہے، دور دور سے آپ کے پاس بادشاہ آتے ہیں، ان کے کپڑے، ان کا لباس، ان کی وضاحت ایسی ہوتی ہے ویسی ہوتی ہے، اور آپ کے پیوند لگے ہوئے کپڑے ہمیں بڑا عجیب سا لگتا ہے. بیٹی نے موقع پا کر جب یہ بات کہی اپنے باپ سے، فرمایا کہ حفصہ اگر مجھے یہ لحاظ نہ ہوتا کہ تو میرے نبی کی بیوی ہے تو میں تیرے منہ میں تماچے مارتا. تو بتا، تم نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رخصت کیا تو آپ کس حالت میں تھے؟ کیا تو یہ چاہتی ہے کہ عمر آپ سے جب ملے تو شرمندہ ہو، میں آپ کے راستے کو چھوڑنے والا بن جاؤ؟ نہیں میرے بھائیوں، یہ دنیا فانی ہے، یہ خواب ہے. اس لیے اس دنیا کے دھوکے میں اپنے آپ کو تباہ کرنا یہ کسی عقل مندی کا تقاضا نہیں ہے. اس لیے بھائی گناہوں کو چھوڑنے کا ارادہ ہے یا نہیں؟ سب کی بات ہے. اللہ کے کلام کا یہی پیغام ہے. یہ تراویح آج تک نہیں تھی، یہ رمضان کے اختتام تک ہے. تراویح کا اہتمام رکھیے، نمازوں کا اہتمام رکھیے، اور ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہر چھوٹے بڑے گناہ سے روک لیجیے اور اللہ اور رسول جو فرمائے وہ کرتے چلے جائیے، جس سے آپ منع فرمائے اس کے قریب نہ جائیں. آخری بات ایک بہت اہم بات ہے. یہ ساری باتیں جو یہ نہیں ہے، یہ بندے اور اللہ کا معاملہ ہے. اس کا بندے کا جو بندے کی طرف حق ہے وہ اللہ معاف نہیں کرے گی. اب اس کی بہت سی شکلیں، میں بات لمبی نہیں کرنا چاہتا. آپ نے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، آپ نے بھائیوں کا بہنوں کا وراثت میں جو حصہ تھا وہ نہیں دیا. آپ نے دکان کرائے پر لی، اس کو کرائے مالک مکان کو دکان آپ خالی نہیں کر کے دے رہے، مکان کرائے پر لیا اور مکان اس کا خالی نہیں کر رہے. آپ نے کسی کی زمین پر کسی چیز پر جو قبضہ کر لیا، آپ نے کسی کو مارا، کسی کو گالی دی، کسی کو تکلیف پہنچائی. کسی بھی طرح سے کسی انسان کا آپ کی طرف حق بنتا ہے. آپ کتنی نمازیں پڑھیں، روزے رکھ لیں، حج کر لیں، شہید ہو جائیں، ستی ہو جائیں، مفتی ہو جائیں، ولی ہو جائیں، ولی ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ اس بندے سے اپنا معاملہ صاف نہیں کریں گے. یہ بڑا مشکل کام ہے. اس لیے کہ آج اس تکبر نے ہمیں تباہ کر دیا. اور آپ غور کیجیے گا، ابلیس جو ہے نا، ابلیس جانتا بھی ابلیس کو. ابلیس جو ہے نا یہ ان پڑھ نہیں تھا، جاہل نہیں تھا، گوار نہیں تھا، بہت بڑا عالم تھا، بہت بڑا عابد تھا، بہت بڑا عارف تھا. ایک عین کی کمی تھی. اللہ والے کہتے ہیں کہ عاشق نہیں تھا. کیا؟ عالم بھی تھا، عارف بھی تھا، عابد بھی تھا، عاشق نہیں تھا. ایک بات اگر عشق ہوتا تو یہ حجت نہ کرتا، سمجھ میں آ جاتی، لیکن عشق نہ ہونے کی وجہ سے وہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی. وہ کیا بات تھی؟ جب اللہ کریم نے فرمایا نا اسجدوا لآدم، فرشتوں سے کہا
کہ آدم کو سجدہ کرو، سارے فرشتے سجدے میں گر گئے. فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون الا ابلیس، مگر ابلیس یہ سجدے میں نہیں گیا، کھڑا رہا. اللہ میاں نے کہا ارے تو سجدے میں نہیں گیا؟ تو کہنے لگا ااسجد لمن خلقت طینا، کیا میں اس کو سجدہ کروں جس کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا، بھلا آگ مٹی کے سامنے کیسے جھک جائے؟ استکبر وکان من الکافرین، اس نے تکبر کر دیا اور تکبر کر کے وہ اللہ کے نافرمانوں میں شامل ہو گیا. اس میں شامل ہو گیا. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ آپ مجھے بتائیے کہ جس کو ایک گناہ کرنے پر اتنی بڑی سزا ملی ہے کہ میں اور آپ جب تک تلاوت شروع نہیں کریں گے جب تک کہ یہ نہ کہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور ہر مسلمان اس پر لعنت بھیجتا ہے. لیکن یہاں ایک گناہ نہیں، یہاں تو گناہوں کا مجسمہ ہے. نہیں سمجھے بھائی؟ وہ تو ایک گناہ پر، اور یہاں ایک گناہ نہیں، یہاں تو گناہوں کا شمار ہی نہیں ہے. تکبر. بہرحال میں اپنی بات کہہ دوں گا، معاملہ جس سے بھی خراب ہے آپ کا، کسی سے بھی، کسی کی کوئی چیز بھی آپ کی طرف ہے، وہ آپ نے قرضہ لے کر دبا رکھا ہے، یا مکان لے کر دبا رکھا ہے، دکان لے کر دبا رکھی ہے، کچھ بھی ہے، آپ اپنے امام صاحب سے پوچھ لیجیے گا، کہیں بھی کسی علم والے سے آپ پوچھ لیجیے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صحابہ کرام سے پوچھا کہ مفلس کون ہے، تنگست مفلس کون ہے؟ فرمایا کہ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی جو دنیاوی اعتبار سے معلوم بتا نہ ہو، غریب ہو، تنگست. فرمایا نہیں، فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جب قیامت کے دن آئے گا تو اس کے پاس نیکیوں کے انبار ہوں گے، تراویح، روزہ، تلاوت، ذکر، صدقہ، خیرات. اب دیکھے گا ہر طرف سے اپنا اپنا حق لینے کے لیے لوگ آ گئے. کوئی کچھ دعویٰ کر رہا ہے، کوئی کچھ دعویٰ کر رہا ہے، کوئی کچھ دعویٰ کر رہا ہے. اللہ رب العزت فیصلہ فرمائیں گے جس کا جتنا حق ہے ان کو دے دو. وہاں روپے پیسے نہیں ہوں گے، نیکی اور بدی کی کرنسی ہوگی. تو اللہ رب العزت کے فیصلے کے مطابق اس کی نیکیاں تقسیم ہونا شروع ہوگی. اس کی نیکیاں ساری ختم ہو چکی ہوں گی اور وہ لائن ابھی ختم نہیں ہوگی، وہ لائن موجود ہے. اللہ کے نبی یہاں پہنچ کر رو پڑے. فرمایا کہ میری امت کا مخلص یہ ہے کہ جب آیا تھا تو اس کے پاس نیکیوں کا انبار تھا، اور اب یہ ایسی حالت میں ہے کہ نیکیوں کا خزانہ تو ختم ہو گیا اور دوسروں کے گناہ اس کے سر پر آ گئے. اس لیے بھائی آپ کچھ بھی ہے، جب تک اپنا معاملہ حقوق العباد کے اعتبار سے درست نہیں کریں گے، صحیح نہیں کریں گے، تو یہ قیمتی راتیں، شب قدر کی رات، ختم قرآن کا موقع، اور جو قیمتی مواقع آتے دعا کی قبولیت کے، ان تمام مواقع میں جن لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی ان میں یہ فرض بھی موجود ہے. بھائی کوشش کریں گے، اپنا معاملہ صاف کر لیں گے. آخری بات کہتے پھر بات یاد آ جاتی ہے. ایک بات آخری یہ ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی. کیا؟ ہاں، آپ کتنے بھی جماعت میں چلے جائیں، آپ جہاد میں چلے جائیں، عمرے پر چلے جائیں، حج پہ حج کر لیں، کچھ بھی کر لیں، آپ حضرت علقمہ سے بڑے بزرگ اور اللہ والے نہیں بن سکتے. حضرت علقمہ کون تھے؟ صحابی رسول. صحابی کس کو کہتے ہیں معلوم آپ سے؟ صحابی کی تعریف مختصر سی یہ سمجھ لیں، جس نے جس ایمان کی حالت میں آقا علیہ السلام کو دیکھا اور اسی ایمان پر اس کا خاتمہ ہو گیا، یہ صحابی ہے. اور کائنات کے سارے غوث قطب ابدال مل کر اس کے پیروں کو جو مٹی لگی ہوئی ہے نا، جوتا جو پہنا ہوا ہے، ہمارا عقیدہ یہ کہ اس کے مقام کو بھی نہیں پہنچ سکتے. اس صحابی نے اس ایک لمحے میں ایک صحابی ایسے، کئی صحابی ہوں گے، ایک صحابی ایسے بھی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کلمہ پڑھا
اور کہا اللہ کے نبی اب میرے ذمہ کیا کام ہے؟ فرمایا یہ کلمہ اپنی قوم برادری قوم قبیلے کو پہنچاؤ. اس نے باب السلام کی طرف اپنی سواری پر باندھا ہوا تھا، وہ وہاں گیا، جا کر اپنی سواری پر بیٹھنے لگا، سواری بدک گئی، بچکی تو وہ گرے اور گر کر وہ شہید ہو گئے. آپ کو خبر دی گئی، آپ نے فرمایا کسی نے جنتی دیکھنا ہو تو جاؤ دیکھو. اتنا مختصر سفر، اتنا مختصر شارٹ کٹ. اس لیے بھائی صحابی کی تعریف سمجھ میں آ گئی. تو یہ صحابی اتنا اونچا مرتبے والا، ساری کائنات کے مولوی مفتی قاری اللہ والے مل کر اس کے پیروں کی جھوٹیوں کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. تو آپ مجھے بتائیں وہ صحابی اگر اس کی ماں ناراض ہو، اس کی ماں اس سے ناراض ہو، تو آپ کیا فرما رہے ہیں کہ جاؤ جنگل سے لکڑیاں، یہ واقعہ تو آپ نے سنا ہوا ہے بار بار کہ آپ جنگل سے لکڑیاں لے کر آؤ، کیا کیا جائے گا؟ فرمایا کہ ان کی روح نہیں نکلے گی، ان کو جلایا جائے گا. جب ماں نے یہ دیکھا تو فرمایا کہ آقا میں نے اپنے بیٹے کو معاف کیا. میں اپنے بیٹے کو جیسے ہی ماں نے معاف کیا اس کی روح نکل گئی. اب مجھے بتاؤ بھائی ہمارا کیا بنے گا؟ ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے روزے حج زکاتیں ہمارے یہ اعمال کچھ بھی نہیں. اور وہ بات دیکھ کے رکھا کرو، آپ میں نے شروع میں بھی کہا آپ کو کہ ہمارے ان اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. ہمارے اعمال کا کون ہی کا ہے؟ ہمارے اعمال کی گنتی ہے. اتنی نمازیں پڑھ لی، یہ کر لیا وہ کر لیا، اس کے اندر وزن کا ہے، اخلاص کا ہے، للہیت کا ہے. اللہ کے لیے ہم نے کہاں کیا، کم کیا، کون سا کیا؟ اگر اللہ کے لیے کیا ہوتا تو میں اللہ کے لیے معافی بھی مانگ لیتا. ہاں یہ بات آپ ذہن میں رکھو، اگر اللہ کے لیے کیا ہے تو ضرور اللہ نے اپنا اندر نور ڈالا ہوگا. وہ نور مجھے مجبور کرے گا کہ میں اس سے معافی مانگوں. میں اپنی ساری ان کو لے کر میدان پہ آ گیا اور اللہ کی بارگاہ میں رونا شروع ہوئے کہ اللہ آپ ہم پر معاف کر دیجیے اور اپنی رحمت کی بات برسا دیجیے. اللہ کی طرف سے پیغام آیا کہ یہاں اس مجمع کے اندر ایک ایسا طالب بیٹھا ہوا ہے کہ ہم اس سے ناراض ہیں اور ہم بارش نہیں برسائیں. آپ نے اعلان کر دیا کہ بھائی دیکھ ایک بندہ ہے یہاں، اس کی وجہ سے سارے سب لوگ ترس رہے ہیں، قہر پڑا ہوا ہے، تو وہ باہر نکل جائے تاکہ بارش برسے اور اللہ معاف فرما دے سب کو. اس بندے نے اپنے اللہ سے رابطہ کیا کہ مالک اب تک تو پورے چادر ڈال رکھی تھی سرکاری کی، اب میں سب کے سامنے کھڑا ہوگا، سب کو پتہ چل جائے گا یہ ہے. اللہ میں جو ہوں جیسا ہوں تیرا ہوں، معاف کر دے. اس نے اندر ہی اندر اپنا معاملہ اپنے مالک سے کیا اور اللہ نے اس کو معاف کر دیا. اور جیسے ہی معاملہ صاف ہوا، بارش برسنا شروع ہو گئی. اللہ کے پیغمبر نے کہا کہ اللہ رب العزت آپ نے تو فرمایا تھا بارش نہیں برسے گی، یہاں ایک بندہ ہمارا مجرم موجود ہے، تو یہاں سے تو کوئی اٹھا نہیں، کوئی گیا نہیں اور بارش برس گئی. فرمایا کہ اس نے ہم سے صلح کر لی، اس نے ہم سے صلح کر لی. کہا اللہ اس کا نام تو بتا دیجیے. فرمایا جب ہماری اس کی بگڑی ہوئی تھی، جب ہم نے پردہ ہٹایا تو اب تو صلح ہو گئی، اب کیا بتائیں. ہمارا مالک ایسا ہے. ایک بندہ کھڑا ہوا تھا، ایک اللہ والے کھڑے ہوئے. کہا کیسے کھڑے ہیں؟ کہا اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملوانے کی کوشش کر رہا ہوں، اللہ بلا رہے ہیں اور میں ان کو ملوانا چاہتا ہوں، ملنا نہیں چاہ رہے، یہ ملنا نہیں چاہ رہے. ایک دن پھر دیکھا قبرستان میں کھڑے ہوئے. کہا کہ آپ یہاں کیسے؟ کہا اب یہ ملنا چاہ رہے، وہ نہیں مانگتا. اب یہ ملنا چاہ رہے ہیں کہ وہ کس طرح سے مان جائے، راضی ہو جائے، مگر اب وہ نہیں مانگ رہا. اب میں کیا تو بھائی یہ موقع جو ہے یہ موقع یہ بار بار نہیں آتا، پتہ نہیں کس وقت فیصلہ ہو جائے. آپ اسے ایک فیصلہ کروا لیں کہ مولا میرے دل کو ایسا نور، ایسا ایمان، ایسی ہدایت دے دے کہ اس کے بعد یہ دوبارہ کسی طرح سے آپ کی نافرمانی کی طرف نہ جائے. اللہ کی قسم کائنات کی سب سے قیمتی چیز یہ ایمان کا نور اور ہدایت کا نور ہے. اور یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے بغیر نہیں آئے گا، اللہ کی فرمانبرداری کے بغیر نہیں آئے گا، اور حقوق اللہ کو ادا کیے بغیر یہ چیز نہیں آئے گی. الحمدللہ رب العالمین. لائٹیں بند کر دو. الحمدللہ رب العالمین. اللہم لک الحمد و لک الشکر لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم.
اللهم آنس وحشتنا في قبورنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم أعنا على غضبات الموت وسكرات الموت اللهم اغفر لنا وارحمنا وألحقنا بالرسول الأعلى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب یا کریم ہمارا کہنا سننا قبول فرما دیجیے غلطیاں کوتاہیاں معاف فرما دیجیے کہنے والا سننے والوں سے زیادہ محتاج ہے اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجیے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے یا اللہ یہ کلام پاک اے اللہ پانچ حفاظ نے قرآن کریم مکمل کیا اللہ ان پانچوں قرآن کو پانچوں حفاظ کو اور ان کے پیچھے کھڑے ہوئے سب سننے والوں کو اللہ ان کے اعمال کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما لیجیے یا اللہ قبول فرما لیجیے اللہ ان کو بہت سی کوتاہیاں اور غفلتیں لاپرواہیاں ہوئی اللہ اپنے فضل کو اپنی مہربانی سے معاف فرما دیجیے اللہ ہمارے ان اعمال کو اپنے فضل سے قبول فرما کر ہمارے لیے اے اللہ اس کو ذریعہ بنا دیجیے ان حفاظ کے لیے اور ان کے اساتذہ کرام کے لیے ان کے روحانی جسمانی ماں باپ کے لیے اللہ سب کے لیے اس کو ذریعہ بنا دے نجات کا اور مغفرت کا یا اللہ اس کا اجر اور ثواب ہمارے پیارے آقا سرور دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں اس کا ثواب پہنچا دیجیے یا اللہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اے اللہ ان تمام حفاظ کرام سے اور ہم سب سے راضی کر دیجیے اللہ خوش کر دیجیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اے اللہ ہم نے بہت حق تلقی کی بہت آپ کو ہم نے تکلیف پہنچائی آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے لیے اے اللہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سب کی طرف سے اے اللہ راضی کر دیجیے اور خوش کر دیجیے یا اللہ یہ اجر اور ثواب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی کا ذریعہ بن جائے آپ کے لیے راحت کا ذریعہ بن جائے آپ کی توجہات کا ذریعہ بن جائے یا اللہ اس اجر اور ثواب کو اے اللہ پوری امت مسلمہ کے لیے اور خاص طور سے حفاظ کے اور سننے والوں کی جو مواہقین ہیں اے اللہ ان تمام اعزاء اقارب کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنا دیجیے اللہ ان کے لیے قبر کے اندر ہر اعتبار سے راحت کا ذریعہ بنا دیجیے عذاب قبر سے بچاؤ کا ذریعہ بنا دیجیے یا اللہ اس کلام پاک کی برکت سے ہمارے ظاہر اور باطن کو پاک فرما دیجیے اس کلام پاک کی برکت سے اللہ ہمارے ہر طرح کے گناہ صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے اللہ جو ہم نے رات کو کیے جو دن کو کیے اللہ تنہائی میں کیے سب کے سامنے کیے گناہوں کو گناہ سمجھا یا نہ سمجھا اللہ آپ نے ہمارے ہر عمل کو دیکھا ہے اپنے فضل احسان مہربانی سے اللہ ہمارے ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے اللہ بغیر سزا کے معاف فرما دیجیے اور اے اللہ ان گناہوں کے جو جراثیم ہمارے ظاہر اور باطن پر آ گئے ہماری زندگیوں میں آ گئے ہماری راتوں کو دنوں کو انہوں نے سیاہ کر دیا اللہ ان تمام ضرورتوں کو چاہیوں کو معاف فرما دیجیے یا اللہ اپنے فضل کا احسان کا مہربانی کا معاملہ فرمائیے یا اللہ اس وقت ہم سب نے اے اللہ وعدہ کیا ہے اور عزم کیا ہے کہ ہم ہر چھوٹے بڑے گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں گے اللہ ہمیں اس عزم کو اور اس عہد و پیمان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے یا اللہ جس کے جو حقوق ہمارے ذمے ہیں اے اللہ ان کو ادا کرنے کا ہم وعدہ کرتے ہیں اے اللہ ان کو ہم ادا کریں گے اللہ آپ ہمیں موقع دیجیے مہلت دیجیے اور ہمیں ان تک پہنچنے کا موقع جیسے ہی ملا اے اللہ ہم ان کو اس کے معاملات کو صاف کریں گے ان کے حقوق کو ادا کریں گے ان سے اپنا معاملہ صاف کریں گے اے اللہ آپ بھی ہم سے راضی ہو جائیے یا اللہ حاضرین میں سے بہت سے بیمار ہیں
بہت سے پریشان حال ہیں، اے اللہ روزگار کے مسائل ہیں، بیماریوں کے مسائل ہیں، جھگڑوں کے فتنے فساد کے مسائل ہیں، اے اللہ تمام مسائل اپنے فضل و کرم سے حل کروا دیجیے یا اللہ۔ ہمارے وہ اساتذہ کرام جن کے ذریعے یہ کلام پاک ہم تک پہنچا، اللہ انہوں نے جو ہمارے لیے قربانیاں دی، جو مشقتیں اٹھائی، محنتیں کی، اے اللہ ان سب کو اجر عظیم عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے قاری صاحب قاری مجید صاحب بیٹھے ہوئے، ان کے استاد صاحب اور ہمارے دوست ہیں قاری سلیم صاحب، اللہ وہ بیمار ہے، اللہ کو شفا کاملہ عاجلہ مستقبلہ عطا فرما یا اللہ ان کو شفا کاملہ عطا فرما۔ ان کے ساتھی اور ہمارے دوست قاری مجید صاحب اس کی اہلیہ صاحبہ وہ سب آپ کے پاس پہنچ چکے، اللہ ان کی کامل مغفرت فرما یا اللہ پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما یا اللہ۔ ہمارے ایک دوست پوری صاحب ان کی بچی کا دماغ کا آپریشن ہوا ہے، کئی دن سے وہ بے ہوش ہے، اے اللہ اس بچی کو شفا کاملہ نصیب فرما یا اللہ اس کے آپریشن کو کامیاب فرما۔ ابھی چند دن پہلے ڈاکٹر عبدالشکور صاحب کا شہید ہوئے حادثے میں، اللہ ان کی مغفرت فرما دیجیے اے اللہ۔ اس علاقے میں اس محلے میں رہنے والے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، ایک ایک فرد کی مغفرت فرما یا اللہ۔ ہم سب کو اپنا فضل عطا فرما، اپنی رحمت عطا فرما، اپنی مہربانی عطا فرما یا اللہ۔ کرنے والوں نے بہت کچھ کیا، آپ کو راضی کرنے کے لیے بہت مشقتیں اٹھائی، بڑی محنتیں کی اور آپ کو راضی کرنے کے لیے لگے رہے اللہ۔ ہم تو کچھ بھی نہ کر سکے، راتوں کو بھی کچھ نہ کیا، دن کو بھی کچھ نہ کیا، سوائے کاہلی اور سستی کے، سوائے اے اللہ غفلت اور لاپرواہی کے۔ اللہ آج ہم ہمارے جیسے کاہلوں کے لیے، غفلت والوں کے لیے اے اللہ ہمارے لیے بھی راستہ بنا دیجیے یا اللہ، ہمارے لیے بھی راستہ بنا دیجیے۔ اپنے فضل کا اور احسان کا مہربانی کا معاملہ کرنا یا اللہ۔ کسی کے دروازے پر دو افراد آ جائیں کوئی سوال لے کر، اللہ وہ اس کو واپس کرتے ہوئے شرم آتی ہے، جبکہ وہ لحاظ اور حیا وہ آپ ہی نے اس کو دی ہے۔ اللہ یہ آپ کے سامنے اور آپ کی بارگاہ میں آپ کے دروازے پر دو افراد نہیں، کتنے سارے افراد ہیں اللہ۔ اس میں خواتین بھی ہیں، اس میں بوڑھے بھی ہیں، اس میں بچے بھی ہیں اللہ، اس میں جوان بھی ہیں۔ یہ سب کا ایک ہی سوال ہے کہ مولا آپ ان کو اپنی رضا کا پروانہ عطا فرما دیجیے، مغفرت کا پروانہ عطا فرما دیجیے۔ رحم کی اپیل کر رہے ہیں اے اللہ، ان کی رحم کی اپیل کو منظور فرما دیجیے یا اللہ۔ اپنے فضل احسان مہربانی سے یا اللہ ان کو وہ رضا عطا فرمائیے کہ اس کے بعد آپ ان سے ناراض نہ ہو یا اللہ۔ ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھیے، ہماری بدعمالیوں کی طرف نہ دیکھیے یا اللہ۔ اپنی شان کریمی کو دیکھیے، اپنی شان کریمی کو دیکھتے ہوئے مولا ہم پر خصوصی فضل و کرم کا معاملہ فرما، احسان فرما، مہربانی فرما اللہ۔ یہ جن حفاظ نے یہ قرآن کریم تلاوت کی ہے تراویح کے اندر، اللہ ان کو موت تک اس سلسلے سے وابستہ رکھ، ان کو دوبارہ پھر شروع کرنے کی، پھر مکمل کرنے کی، پھر شروع کرنے کی، پھر مکمل کرنے کی اللہ۔ نسلوں میں قیامت تک اے اللہ، بیٹیوں میں بھی اور بیٹوں میں بھی، یعنی خواتین میں بھی اور مردوں میں بھی، قیامت تک ان کی نسلوں میں قرآن کریم کے حاملین آتے رہے، اللہ والے آتے رہے، اللہ والیاں آتی رہے اللہ۔ ہمارے استاد صاحب ہیں حافظ انس صاحب، ان کے والد صاحب ہمارے بھائی یوسف صاحب وہ آپ کے پاس پہنچ چکے اور یہ بچہ یہاں استاد ہے، پڑھا رہا ہے اور یہیں پر اس نے پڑھا اے اللہ۔ اس بچے کے ابا کی قبر کو دور سے بھر دیجیے اللہ، ان کی مغفرت فرمائیے اللہ۔ اس بچے کو ان کے اور بھی بچے یہاں پڑھ رہے ہیں اللہ، ان کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائیے اے اللہ، ان کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنائیے۔ جتنے طلباء اور طالبات، جتنے معلمین معلمات، جتنے خدام، جتنے بھی یہاں لوگ ہیں اے اللہ، ہم سب کو آپ اپنی مغفرت عطا فرما دیجیے، اپنی رضا عطا فرما دیجیے، اپنی جنت عطا فرما دیجیے، اپنی ناراضگی اور جہنم سے بچا لیجیے یا اللہ۔ جہنم کی آگ کی اے اللہ ہم برداشت نہیں رکھ سکتے اے اللہ، ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے اللہ، ہم کمزور ہیں، آپ اس آگ سے ہماری حفاظت فرمائیے، ہمارے والدین بھائی بہنوں کی پورے خاندان کنبے اور قبیلے کی حفاظت فرمائیے۔ بہت سے لوگوں نے دعا کے لیے کہا، بہت سے لوگوں نے کہا کسی کا کچھ مسئلہ ہے اے اللہ، بعض وہ لوگ ہیں جن کے یہاں اولاد نہیں، اللہ ان کو اولاد عطا فرما، اللہ ان کو اولاد عطا فرما۔ بعض وہ ہیں جن کے پاس بیویاں نہیں، انہوں نے شادی کے لیے کہا، اللہ ان کو نیک بیوی عطا فرما۔ بعض وہ ہیں جن کے پاس شوہر نہیں، انہوں نے بچیوں کے رشتوں کے لیے کہا، اللہ ان کو نیک شوہر عطا فرما دے اللہ۔ بعض وہ ہیں جن کے پاس بیٹیاں ہیں بیٹے نہیں، اللہ ان کو بیٹے عطا فرما
بعد نے آپ نے بیٹیاں بھی دی، بیٹے بھی دیے، لیکن نکمے دیے، اللہ ان کو کام کے بنا دے، ان کو فرما بردار بنا دے، اللہ ان کو اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اللہ ان کو کلیجے کی ٹھنڈک بنا دے۔ یا اللہ ہمارے پڑوس میں ہمارے بھائی محفوظ صاحب ہیں، ان کی بچی بیمار ہے، اللہ ان کو شفائے کاملہ عطا فرما، اللہ اس کو تندرستی عطا فرما، اس کے گھر کو ہر طرح سے خوشیوں سے آباد فرما، اللہ ہر بیٹی اور بہن کا گھر آباد فرما، ہر بیٹی اور بہن کے گھر کو اے اللہ خراب ہونے سے بچا لے، ویران ہونے سے بچا لے، جھگڑوں سے بچا لے، فتنوں سے بچا لے، فساد سے بچا لے۔ یا اللہ ہر طرح کی خیر و بھلائیاں ہمارے مقدر کر دیجیے، آقا علیہ السلام کو ہم سب کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائیے۔ یا اللہ آقا علیہ السلام کو اے اللہ ہم سب کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمارے مقدر فرما دیجیے۔ آپ علیہ السلام کی بارگاہ اقدس کی حاضری اور بیت اللہ کی حاضری بار بار قبولیت کے ساتھ ہمارے مقدر فرما دیجیے۔ یا اللہ مدرسے کے بہت سے معاونین، بہت سے محسنین اے اللہ وہ دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں، اور اس طلبا کی، اس طالبات کی، مدرسے کے اے اللہ مدرسے کے معاملات کی فکر کرتے ہیں، اللہ ان سب کو اپنے خزانوں سے بے حساب عطا فرما۔ اللہ کو بہت زیادہ خیال کرتے ہیں، اللہ بہت زیادہ خیال کرتے ہیں، اللہ آپ ان کا خیال کر لیجیے، اللہ آپ ان کا خیال کر لیجیے۔ اے اللہ بہت ہی وہ حریص ہے، بہت ہی حریص ہے، ان کے دل میں یہ رہتا ہے کہ کس طرح سے ہم ان بچوں کو، ان بچیوں کو، ان طلبا کو، طالبات کو ہم کیسے راحت پہنچا دیں، ان کی ضروریات کی کیسے ہم فکر کر لیں۔ اللہ کو ان کو دنیا کے تمام تفکرات سے آزاد فرما دے، یا اللہ ان کے سارے کام بنا دے، اللہ ان کو ہر طرح کی راحت نعمت عزت و خوشیاں نصیب فرما دے۔ یا اللہ ان لوگوں نے ہم پر اعتماد کیا، اے اللہ ہمیں ان کے اعتماد پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس ادارے کو قیامت تک کے لیے قبول فرما لے۔ یا اللہ کسی ظالم کو کبھی بھی قیامت تک یہاں اس میں داخل ہونے کا اے اللہ کبھی جسارت نہ ہو، ہر طرح کے ظالموں سے اس کی حفاظت فرما، حاسدوں سے حفاظت فرما، شرریوں سے حفاظت فرما، قیامت تک کے لیے اس کو قبول فرما۔ یا اللہ اس کا مدرسے کا مال، مدرسے کی زمین، مدرسے کی جگہ، مدرسے کا کوئی حق کسی کی طرف بھی ہے، اے اللہ اس کو توفیق عطا فرما، تو مدرسے میں پہنچا دے اور مدرسے کو ادا کر دے، اور اے اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما، اے اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما، اے اللہ ہر ایک کے بال کی، جان کی، ایمان کی، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل احسان مہربانی سے قبول فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اے اللہ تزکیہ، ہمارا دلوں کا تزکیہ فرما دے، ہمارے دلوں کو ہدایت کے نور سے منور فرما دے۔ اللہ آپ ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے لبریز کر دے، اے اللہ اپنے خیر سے خالی کر دے، ہماری زندگیوں کو خالص اپنے لیے کر دے۔ اللہ ہمارا مرنا جینا سب کچھ اپنے لیے کر دے۔ اے اللہ اس مدرسے کے طلبا علماء بن گئے، مفتی بن گئے، جو جہاں پر جس کام میں لگے ہیں ان کے کاموں میں ہر طرح سے برکت نصیب فرما، خیر عطا فرما، ان کو عزتیں اور سربلندیاں عطا فرما، ان کو کامیابیاں نصیب فرما۔ یا اللہ اس کے فیض کو عالم میں عام اور تام فرما۔ یا اللہ ہماری ہر رخ سے، ہر جہت سے ہماری اصلاح فرما۔ اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل احسان مہربانی سے قبول فرما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم برحمتك يا ارحم الراحمين۔